حضرت عباس کی زندگی اسلام کی تاریخ میں وفا، بہادری اور قربانی کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں علم و ہنر کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مدینہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی موجودگی نے ان کی تربیت کو مزید مستحکم کیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور ان کی تعلیمات سنتے۔ حضرت علی انہیں ہر وقت سکھاتے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب حضرت عباس کی عمر چند سال کی ہوئی تو انہوں نے تلوار بازی اور گھڑ سواری کی تربیت شروع کی۔ ان کی جسمانی طاقت اور ہنر اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کودتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ وہ انہیں اپنا مولا اور سرپرست سمجھتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت حضرت عباس کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی۔ اس غم کی ساتھ میں انہوں نے اپنے بھائیوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی حفاظت کا عہد کیا۔ جوانی میں حضرت عباس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ انہیں قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، یعنی ہاشمی خاندان کا چاند۔ ان کی آنکھیں شیر کی طرح تیز تھیں اور ہاتھ تلوار چلانے میں ماہر۔ معاویہ کے دور میں جب مدینہ پر حملے کا خطرہ ہوا تو حضرت عباس سمیت چند جوانوں کی وجہ سے دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عباس کی زندگی کا ہر لمحہ وفا اور اطاعت سے بھرا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی حضرت حسین کے ساتھ رہتے۔ ان کی شادی بھی مدینہ میں ہوئی اور ان کے 3 بیٹے تھے، حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت عبید اللہ۔ بیٹوں کی پیدائش نے ان کی ذمہ داریوں کو مزید بڑھا دیا، لیکن وہ ہمیشہ اہل بیت کی خدمت کو مقدم رکھتے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عباس کی بہادری کی مثالیں بہت حد ہیں۔ وہ کبھی بھی ذاتی مفاد کی خاطر اللہ کی راہ سے نہ ہٹے۔ ان کی سخاوت ایسی تھی کہ غریبوں اور مسافروں کی مدد ان کے لیے فرض تھی۔ پھر آئی وہ ساعت جب امت مسلمہ پر ظلم کا سیاہ بادل چھا گیا۔ یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی تو اس نے اسلامی اصولوں کو روندنا شروع کر دیا۔ حضرت نے اس ظالم کے سامنے سر تسلیم نہ کام۔ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ حضرت حسین نے مدینہ سے کوچ کیا۔ حضرت عباس اپنے بھائیوں، بہنوں اور خاندان کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے۔ کارواں میں خواتین، بچے اور چند وفادار ساتھی تھے۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا، لیکن حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کارواں کربلا کی صحرائی زمین پر محرم الحرام 61 ہجری کو پہنچا۔ یہ میدان موت بننے والا تھا۔ یزید کی فوج نے کارواں کو گھیر لیا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں ہزاروں فوجی آ گئے۔ حضرت حسین کا چھوٹا سا لشکر جو صرف چند درجن افراد پر مشتمل تھا تنہا کھڑا ہو گیا۔ 7 محرم کو یزید کی فوج نے دریائے فرات کا راستہ روک دیا۔ کربلا کا میدان پیاس کی آگ میں جلنے لگا۔ حضرت حسین کا خیمہ خواتین اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ خواتین کی آوازیں آسمان کو چھو رہی ہی تھیں۔ حضرت عباس اس پیاس کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے کہ پانی لانا موت کا سفر ہے، لیکن ان کے دل میں بھائی کی اطاعت اور بچوں کی پیاس کا غم تھا۔ 9 محرم کی رات گزر گئی۔ تمام ساتھی دعا اور عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا اور تیاری کی۔ 10 محرم عاشورہ کا دن طلوع ہوا۔ سورج کی کرنیں صحرا کو اور بھی گرم کر رہی تھیں۔ یزید کی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے حضرت حسین کے ساتھی میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ حضرت عباس ابھی تک میدان میں نہ اترے، کیونکہ حضرت حسین نے انہیں اپنا علمبردار بنایا ہوا تھا۔ وہ خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ عاشورہ کا دن آگے بڑھا تو پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر حضرت عباس کا دل پگھل گیا۔ وہ حضرت حسین کے پاس گئے اور اجازت مانگی کہ وہ دریائے فرات سے پانی لائیں۔ حضرت حسین نے اجازت دی، لیکن خبردار کیا کہ دزولت ہر طرف گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت عباس نے اپنا مشک اٹھایا، علم کو کندھے پر رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کا گھوڑا انہیں میدان کی طرف لے گیا۔ دشمن کی فوج نے دیکھا تو تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت عباس نے بہادری سے تیروں کو تلوار سے روکا اور آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف فرات کا پانی اور خیموں کے بچے نظر آ رہے تھے۔ دریائے فرات تک پہنچے تو پانی کی لہریں انہیں بلاتی نظر آئیں۔ حضرت عباس نے مشک بھرا۔ پانی کی ٹھنڈک ان کے ہاتھوں کو چھوئی تو ان کی پیاس بھی بجھ گئی۔ انہوں نے پانی کو دیکھا اور واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اب واپسی کا سفر شروع ہوا جو موت کی طرف لے جانے والا تھا۔ واپسی پر دشمن نے حملہ تیز کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ان کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ کراسڈ عباس نے ایک ہاتھ سے مشک پکڑا اور دوسرے سے تلوار چلائی۔ وہ کئی دشمنوں کو زمین بوس کر دیتے گئے۔ ان کی بہادری دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہو جاتا۔
फिर एक तीर आया और हजरत अब्बास के दाएं बाजू को काट दिया। तलवार जमीन पर गिर गई, लेकिन वो बाजू ना हारे। दूसरे हाथ से मुश्क को दांतों में पकड़ लिया। अब वो सिर्फ बाएं हाथ से लड़ रहे थे। दुश्मन ने मजीद हमला किया। एक तलवार का वार आया और बाएं बाजू भी काट दिया। अब दोनों बाजू चले गए, लेकिन मुश्क अब भी दांतों में जकड़ी हुई थी। हजरत अब्बास का अलम गिर गया। नेज़ा भी दूर जा गिरा। वो घोड़े पर सवार रहे और खैमों की तरफ बढ़े। प्यास और खून बहने से उनकी हालत कमजोर हो रही थी। दुश्मन ने तीर मारा और मुश्क पर लग गया। पानी बहने लगा, सहरा को सरसब्ज करता हुआ। हजरत अब्बास ने उसे देखा तो उनका दिल टूट गया। अब उनकी आंखों में खैमों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। एक तेज तीर उनकी आंख में लगा, दूसरा उनके गले पर। वो घोड़े से गिर पड़े। सहरा की रेत उनके लहू से रंगीन हो गई। हजरत अब्बास की रूह आसमान की तरफ परवाज कर गई। ये आशूरा का दोपहर का वक्त था, जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत में चमक रहा था। हजरत हुसैन को खबर मिली तो वो फौरन दौड़े। मैदान में पहुंचे तो अपने भाई को देखा जो दोनों बाजू कटे, आंखों में तीर लगे, लेकिन चेहरा पर इत्मीनान की चमक थी। हजरत हुसैन ने उन्हें गले लगाया और उनकी शहादत पर रोए। ये देखकर आसमान भी रोने लगा और ज़मीन लरज़ उठी। हजरत अब्बास की शहादत ने हजरत हुसैन के लश्कर को मज़ीद कमज़ोर कर दिया, लेकिन उनकी वफ़ा की दास्तान ने हमेशा के लिए तारीख़ बदल दी। हजरत अब्बास वफ़ा के शाहकार थे। उनकी ज़िंदगी का हर अमल भाई की इताअत और अहले बैत की मोहब्बत से जुड़ा था। वो बाबुल हवाइज कहलाते हैं, यानी हाजतों के दरवाजे। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि अकेले ही दुश्मन की फ़ौज को चैलेंज कर सकते थे। सखावत में वो अपने वालिद की याद दिलाते और सब्र में पहाड़ की मानिंद थे। उनकी शहादत करबला में हुई, जहां आज उनका रोज़ा मुबारक मौजूद है। दरियाए फरात अब भी उनके मज़ार के करीब बहता है, जैसे उनकी कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करता हो। लाखों ज़ायरीन हर साल उनकी ज़ियारत करते हैं और उनकी वफ़ा की दास्तान सुनते हैं। हज़रत अब्बास की याद में यौम आशूरा पर मजालिस मुनक़िद होती हैं, जहां उनकी कुर्बानी को खिराज पेश किया जाता है। वो मुसलमानों के लिए मिसाल हैं कि वफ़ा और कुर्बानी अल्लाह की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान है। उनकी ज़िंदगी सिखाती है कि जुल्म के सामने झुकना गुनाह है और हक़ की हिमायत मौत से भी बढ़कर है। हज़रत ग़ाज़ी अब्बास की दास्तान वफ़ा की लाजवाल मिसाल है। वो न सिर्फ मैदान जंग के शेर थे, बल्कि ख़ानदान के मुहाफ़िज़ और बच्चों के सहारे भी। उनकी शहादत ने करबला की तर्जुमानी को मुकम्मल किया और उम्मत को बेदार कर दिया।